تمہیں کیسے علم آ سکتا ہے جب تم استاد کی احترام نہیں کرتے ہو، استاد کا ادب نہیں جانتے ہو؟ کسی فلاسفر نے کہا تھا میرا باپ مجھے آسمانوں سے اتار کر زمین پہ لایا اور میرے استاد نے مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا۔ یہ بندے کو جتنی عزتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، کس وجہ سے ملتی ہیں؟ وہ جو استاد نے تعلیم دی تھی، وہ جو اس نے پڑھایا تھا۔ اب بھی دینی مدارس میں یہ قدریں موجود ہیں، دینی مدارس میں یہ اقدار اب بھی موجود ہیں۔ اساتذہ کا احترام، آپ ہمارے حفظ کرنے والے بچوں کو دیکھیں گے، وہ قاری صاحب کو کوئی چیز پکڑائیں گے، ایک ہاتھ سے نہیں پکڑائیں، دو ہاتھوں سے۔ جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ استاد کا احترام، استاد کا ادب۔ ہم کئی دفعہ دفتر میں چلے جاتے ہیں جوتیاں اتار کے، ہم واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہماری جوتیاں سیدھی رکھی ہوئی۔ وہ کس نے رکھی؟ طلبہ۔ یہ قدریں ان میں موجود ہیں، دینی مدارس کے طلبہ میں۔ تم انہیں اجڑ کہتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ تم نے جو نسل پال رہے ہو نا، اس پر ساری قوم کو من حیث القوم غور کرنا چاہیے، ورنہ یہ بڑا عجیب طریقہ کار، گالیاں بکنا۔ اور ہمارے مذہبی لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں، اس میں جو گفتگو کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ دیندار ہو تم، مذہب کے نام پر اور دین کے نام پر گندی زبان استعمال کرتے ہو دوسروں کے بزرگوں کے خلاف، چاہے وہ تمہارا مسلک کا ہو یا ہم غیر مسلک ہو۔ جو میرے سننے والے ہیں، فیس بک کے ذریعے یہ پیغام لاکھوں بندوں تک پہنچے گا۔ جو میرے سننے والے ہیں اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، میں نے ان سے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں، دوسرے کو بزرگوں کا اسی طرح احترام کیا کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے کہ غلط؟ کسی کا نام نہ بگا، اوچھی گفتگو نہ کرو، ہاں دلائل سے گفتگو کرو، دلائل سے گفتگو کرو۔ دوسرے کا رد کرنا دلیل سے کرو۔ گالی نکال کے کیوں کرتے ہو؟ تیری ماں، تیری بہن، انا للہ، تو حرام دا لطفاں، وہ حلال کا ہے، تو انا للہ۔ کیسے لوگ ہو؟ کیسے مذہبی لوگ ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مذہب کے نام پر ایسی زبان استعمال کرتے ہو اور دین کے نام پر ایسی زبان استعمال کرتے ہو۔ کسی کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ داعی کے دل میں، داعی کی پہلی صفت یہ ہے، اس کے دل میں سامعین کے لیے کون سا جذبہ ہونا چاہیے؟ شفقت کا۔ یا اللہ یہ سیدھے رستے پہ آئے، یہ مانتے کیوں نہیں؟ اتنے دلائل کے باوجود مانتے کیوں نہیں؟ اس میں کڑنا چاہیے۔ وہ جو اللہ نے کہا فلا اللہ کا باخع نفسا کا، میرے پیغمبر اس غم میں گھل گھل کے تو اپنی جان تلف کر دے گا کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ تو یہ جذبہ داعی کے دل میں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ لوگ سیدھے رستے پہ کیوں نہیں آتے، لوگ سیدھی بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ جذبہ ایک داعی کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک خطیب ہے وہ قرآن پیش کرتا ہے، میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 65 ہے، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ ایک بڑی مختصر سی آیت ہے، میں پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ، میرے مقتدی تو پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، الا اللہ، مگر جڑا ترجمان دا ہوتے کی تو کرو، ثواب ملے گا آپ کو۔ وما یشعرون، واہ میرے مولا مزہ آ، وما یشعرون ایان یبعثون، تم کہتے ہو وہ ہر بات کو جانتے ہیں۔ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلان دے، جانے یا علی، جانے یا علی۔ تم کہتے ہو وہ ہماری 11ویں 12ویں نظر نیاز، منت چڑھاوا، پکار سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما یشعرون،
کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ جنہیں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں، انہیں تیرے حالات کا بھی پتہ کوئی۔ قرآن ہے، قرآن ہے، آپ سنتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں او جی پیر تے پیر رہ گئے، پیران دیاں بلیاں بھی غیب جانتی۔ اس پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں، پیر صاحب کی ایک بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی، اس کو پتہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 7 مرتبہ، مہمان آ گئے 8، تو پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا، تیری میاؤں کدی غلط نہیں ہوئی، آج تو میاؤں کی تھی 7 بیری، مہمان آ گئے 8۔ تو بلی کہنے لگی مہمان آج بھی 7 ہی نے، 8واں وہابی ہے۔ 8واں کون ہے؟ تے وہابی دی واری تے اسی میاؤں نہیں نا میں کرنی۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، قوم کو آپ دیکھیں، قوم کو دیکھیں آپ، قوم کو، عوام کو۔ عوام دونوں باتیں سن کے کہتی ہے او بھی ٹھیک نے تے اے بھی ٹھیک۔ فیصلہ بڑا کیتا ہی یار، مزہ آ گیا تیرے فیصلے دا، انصاف اسے دا نہ ہے۔ عوام کہتی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو پیروں کی بلیوں کی بات کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک۔ کیوں بھائی؟ یہ فیصلہ یہی۔ میں کہتا ہوں اس وقت دن ہے 1:45 بجے، دن کے 1:45۔ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی محمد آصف دامت برکات، وہ کہتے ہیں ہوں رات ہے، اب رات ہے، دن نہیں ہے، رات کے 2 بجے۔ میں کہتا ہوں دن کے 2 بجے، وہ کہتے ہیں رات کے 2 بجے ہیں۔ معاویہ مسجد کے مقتدی کہتے ہیں بندیالوی صاحب تساں ساڈے خطیب ہو تے مفتی صاحب ساڈے امام نے، تساں بھی صحیح آکھ دیو تے او بھی صحیح۔ فیصلے انہیں ہی کرنے چاہیے، فیصلے ایسے ہی کرنے چاہیے۔ یہ فیصلے ہوتی ہیں، ایک طرف دن ہی دن ہے، پتہ نہیں میری مثال سے آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، ایک طرف دن ہی دن ہے، ایک طرف، اور قوم فیصلہ کیا کرتی ہے، اساں کدے جائیے جی وہ بھی مولوی نے تے